شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ناول معصوم دل کی ایپیسوڈ نمبر 3۔ اماں زارا جب سے آئی ہے وہ رو رہی ہے، آپ ہی اسے سمجھاؤ، وہ ایک پتھر تھا، گم ہو گیا، گم بھی تو اس نے خود ہی کیا ہے نا، اب رو کر ہمیں کیوں تکلیف دے رہی ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا وہ روتے ہوئے بالکل اچھی نہیں لگتی، میں نہیں دیکھ سکتی اسے روتے ہوئے، سیما نے اماں سے کہا۔ زارا جب گھر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اس کا 7 رنگی پتھر اس کے بیگ میں نہیں تھا۔ اس نے بہت ڈھونڈا پر نہیں ملا۔ وہ پتھر زارا کو بہت پیارا تھا، بچپن سے اس کے پاس تھا، وہ اپنی ہر بات اس سے شیئر کرتی تھی۔ جب بہت ڈھونڈنے کے بعد نہ ملا تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ اسے لگا کہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کھو دی ہو۔ آج کا دن زارا کے لیے زندگی کا بہت برا دن تھا، اور دوسری طرف سکندر کا حال بھی کچھ اس طرح تھا۔ وہ اپنی کیفیت نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ وہ لڑکی اسے بری طرح ڈسٹرب کر گئی تھی۔ اس نے آج تک کسی لڑکی کو اپنے سر پر سوار نہیں کیا تھا، پر زارا تو اس کے دل پر قبضہ کر کے بیٹھ گئی تھی۔ اسے زارا پر بہت غصہ آ رہا تھا، وہ بار بار اسے یاد کیوں آ رہی ہے، پر پھر بھی اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے کام کے بیچ میں کسی کو نہیں آنے دے گا۔ اس کی زندگی اس ملک کی امانت ہے، وہ اپنے آپ کو اپنے ملک کے لیے قربان کر دے گا۔ وہ پوری ایمانداری سے اپنا فرض نبھانا چاہتا تھا، لیکن سکندر صاحب کو کون سمجھائے؟ دل کسی کی نہیں سنتا۔ محبت مل جائے تو محبت سے زیادہ خوبصورت اس دنیا میں کچھ نہیں ہوتا، اور اگر نہ ملے تو یہی محبت سزا بن جاتی ہے، ایک اچھے بھلے انسان کو دکھی آتما بنا دیتی ہے۔ سیمی آپی ایک بات تو بتائیے، یہ زرحان بھائی ہمارے گھر کیوں نہیں آتے؟ سیمی اور جماعت بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ زمو نے سیمی سے پوچھا۔ اف زمو، کیا پوچھ لیا تو نے؟ یہ بھی زارا کے ہی کرم ہے کہ زرحان بھائی ہمارے گھر زیادہ نہیں آتے، میں تجھے بتاتی ہوں، پر تو زارا کو مت بتانا، ٹھیک ہے؟ اور ہاں، اگر تجھے داستان غم زرحان بھائی سننے کے بعد ہنسنے کا دورہ پڑ جائے تو مجھے مت بولنا کہ میں نے وارننگ نہیں دی، سیما نے ڈرانے والے انداز میں زمو کو کہا۔ توبہ آپی، ایک تو آپ ٹی وی والوں کی طرح اپنے اشتہارات کھول دیتی ہیں، کچھ بھی بتانے سے پہلے میں نہیں بتاؤں گا زارا آپی کو، اور رہی بات ہنسنے کے دورے کی تو وہ مجھے روز پڑھتے ہیں۔ اس گھر میں جب جب اماں اور زارا آپی مل کر آپ کی درگت بناتی ہیں۔ زمو نے بڑی معصومیت سے سیمی کو جلانے کے لیے بولا۔ باڑ میں جا تو ٹمو، میں نہیں بتانے والی تجھے، سیما نے ناراضگی سے منہ پھیرتے ہوئے کہا۔ او سوری آپی، آپ بچہ سمجھ کر معاف کر دینا مجھے، اور پلیز بتائیں، میں تو آپ کی ٹیم میں ہوں، زمو نے جلدی سے کہا کہ کہیں وہ سچ میں ہی نہ بتائے، اگر پہلے پیدا ہو گیا ہوتا تو اس کریلی سے پوچھنا نہیں پڑتا۔ زمو نے دل میں سوچا، پر بولنے کی غلطی نہیں کی، اگر بولتا تو اس کی خیر نہیں ہوتی۔ اچھا سن، ایک بار نہ پھپھو کی ساری فیملی ہمارے گھر آئی تھی، میں 10 سال کی تھی اور زارا 12 سال کی تھی، بہت اچھا ماحول تھا، گھر میں حماد بھائی، ارحان بھائی، زرحان بھائی سب موجود تھے اور بہت انجوائے کر رہے تھے۔ زرحان بھائی بہت سنجیدہ ہوتے تھے، وہ زیادہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، نہ ہی زیادہ ہنستے تھے، اس لیے زارا نے ان کے بہت سارے نام رکھے تھے، کریلا، پکوڑا، اکڑو، سڑیل، کھڑوس۔ اس دن زارا نے اپنے فیوریٹ کپڑے پہنے تھے جو اسے بہت پسند تھے۔ اس وقت زرحان بھائی پانی پی رہے تھے، تب بھی پھپھو نے زرحان بھائی کو بلایا تھا۔ وہ پھپھو کے پاس جا رہے تھے کہ ان کا پیر پھسل گیا اور ان کے ہاتھ میں جو پانی کا گلاس تھا وہ سیدھا کمرے سے باہر آتی زارا پر پڑا اور اس کے پورے کپڑے گیلے ہو گئے۔ زرحان بھائی نے زارا کو سوری بولا کہ غلطی سے اس پر پانی گر گیا اور اندر چلے گئے۔ اب انہیں کیا پتا تھا کہ انہوں نے کس چڑھیل کو چھیڑا ہے، اور پھر زارا نے زرحان بھائی سے بدلہ لینے کے پلان شروع کر دیے، کیونکہ زرحان بھائی نے اس کے فیوریٹ کپڑے خراب کر دیے تھے۔ زارا کا پلان نمبر 1، زرحان بھائی اور حماد بھائی دونوں لان میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ زارا اسی وقت ایک پانی کی بالٹی لے کر آئی
زرحان بائی کی پشت زارا کی طرف تھی۔ زارا نے سوچا کہ بہت اچھا موقع ہے، وہ پانی کی بالٹی زرحان بائی کے اوپر پھینکے گی اور اس کا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ زارا نے جیسے ہی بالٹی اٹھائی، اس کا ویٹ اتنا زیادہ تھا کہ پورا پانی زرحان بائی کے بجائے الٹا زارا کے اوپر گر گیا۔ زرحان بائی اور حماد بائی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو زارا کے ہاتھ میں بالٹی تھی اور وہ پوری بھیگی ہوئی تھی۔ سب ہنس رہے تھے اور زارا غصے سے زرحان بائی کو دیکھ رہی تھی۔ تب حماد بائی نے زارا کو کہا کہ گڑیا، اگر نہانا ہے تو واش روم میں جا کر نہاؤ، ادھر ٹھنڈ لگ جائے گی۔ حماد بائی کی بات سن کر زرحان بائی کو بھی ہنسی آ گئی اور زارا کو زرحان بائی کی ہنسی اس وقت زہر لگ رہی تھی، کیونکہ ان کی وجہ سے اس کی اتنی بے عزتی ہو رہی تھی۔ زارا کو اب 2 بدلے لینے تھے زرحان بائی سے۔ پھر اس نے ایک اور پلان بنایا تھا۔ جس جگہ پر زرحان بائی کو بیٹھنا تھا، اس جگہ پر زارا نے الفی لگا دی تھی تاکہ جب وہ بیٹھیں تو چپک جائیں اور ان کی پینٹ پھٹ جائے اور ان کی بے عزتی ہو جائے۔ پر یہ پلان بھی فیل ہو گیا اور اس سازش کا شکار بیچارے بابا ہوئے۔ سیما مزے سے سنا رہی تھی، تو پھر زارا آپی نے بدلہ کیسے لیا؟ زماد جو کب سے خاموشی سے سن رہا تھا، آخر بول ہی دیا۔ بتاتی ہوں نا، تو سن۔ پھر زارا نے ایک گلاس پانی لیا اور زرحان بائی کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہا کہ دیکھیں، میں نے اپنا بدلہ لینے کے لیے بہت کچھ کیا، پر آپ کی قسمت اچھی تھی، آپ ہر بار بچ گئے، اس لیے میں اپنا بدلہ سب کے سامنے لوں گی، کیونکہ اگر میں نے اپنا بدلہ نہیں لیا تو مجھے رات کو نیند نہیں آئے گی اور مجھے اپنی نیند بہت عزیز ہے۔ زرحان بائی نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا بول رہی ہے۔ تب بھی زارا نے پانی سے بھرا گلاس زرحان بائی کے منہ پر الٹ دیا اور چلی گئی۔ زرحان بائی بیچارے حیران و پریشان کھڑے اسے جاتا دیکھ رہے تھے۔ انہیں تو یاد بھی نہیں تھا کہ ان سے غلطی سے زارا پر پانی گر گیا تھا۔ اور اس دن کے بعد زرحان بھائی ہمارے گھر زیادہ نہیں آتے۔ اچھا، پھر اماں کی فلائنگ چپل سے آپی کی عزت افزائی نہیں ہوئی تھی کیا؟ کیسے ہوتی ضمو؟ حماد بھائی جو وہاں تھے، ان کے ہوتے ہوئے زارا کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، پھر چاہے وہ ہماری ہٹلر اماں ہی کیوں نہ ہو۔ زارا جب بھی کوئی غلطی کرتی تھی، حماد بھائی اسے بچا لیتے تھے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت زارا سے حماد بھائی ہی کرتے ہیں۔ وہ زارا کو کبھی کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ زارا بیٹا، زارا اپنے ہاتھوں کی چائے تو پلا دو، پھپھو نے زارا کو کہا، جو کہ صبا کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ جی پھپھو، میں ابھی آپ کے لیے اسپیشل چائے بنا کر لاتی ہوں۔ ویسے بھی میرے ہاتھ کی چائے نصیب والوں کو ہی ملتی ہے۔ کہ اماں صحیح کہا نا؟ زارا نے اماں کو چڑھانے کے لیے کہا، جو کب سے اسے گھورے جا رہی تھی۔ اوہو اماں، ایسے کیا گور رہی ہو؟ پتہ ہے بہت خوبصورت ہوں، اب نظر لگاؤ گی کیا؟ نغمہ اسے بول چپ چاپ جا کر چائے بنائے، نہیں تو نظر کا تو پتہ نہیں، 2-4 جوتیاں ضرور لگاؤں گی اسے، اماں نے پھپھو کو کہا، جو کہ مسکرا کر زارا کو دیکھ رہی تھی۔ اماں کی بات سن کر زارا جلدی سے کچن میں گھس گئی۔ ویسے بھی جو کام کوئی نہیں کر سکتا وہ اماں کی چپل کر دیتی ہے۔ کیا بھابھی، آپ بھی نہ بچی ہیں، اس کی وجہ سے ہی تو گھر میں رونق لگی ہوئی ہے، ہر وقت اسے ڈانٹتی رہتی ہیں۔ نغمہ، تو نے اور حماد نے ہی اسے اتنا بگاڑ دیا ہے، لڑکی ذات ہے، کچھ تو خیال ہونا چاہیے نا، اسے ہر وقت گنڈی بنی پھرتی ہے۔ پتہ نہیں میرے زرحان بچے کا کیا ہوگا، پتہ نہیں زرحان کا کیا ہوگا۔ یہ جملہ اس گھر کا تکیہ گلاب ہے، اور اب دیکھتے ہیں واقعے میں زرحان کا کیا ہوگا۔ اچھا بھابھی، ان سب باتوں کو چھوڑے، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ دراصل میں چاہتی ہوں کہ ارحان کی شادی میں زارا اور زرحان کا نکاح بھی کر دیں۔ کل بھائی جان بھی آ رہے ہیں، ان سے بھی بات کروں گی، اگر آپ لوگ راضی ہو جائیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے نغمہ، بس زارا کے بابا سے بات کر لوں، میں تو راضی ہوں۔ زارا بہت قسمت والی ہے کہ اسے زرحان جیسا ہم سفر مل رہا ہے، اماں نے خوشی سے کہا۔ سب سے زیادہ خوش اس رشتے سے وہ ہی تھی۔ السلام علیکم زرحان بھائی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام۔
जैसा रोज़ होता हूँ वैसा ही हूँ, कोई सींग वगैरह नहीं निकले। ये लीजिए ज़रा हीरो साहब के भी दर्शन हो जाएं। क्या जरहान भाई, मैं तो आपकी तबीयत के बारे में पूछ रहा था। इस लड़के ने मुंह बनाकर जरहान को कहा, क्यों, तू कोई डॉक्टर है जो मेरी तबीयत ख़राब हुई तो ठीक करेगा? जरहान ने फिर से सड़ा हुआ जवाब दिया, अब छोड़ इन बातों को और दुकान की सफाई करो जल्दी से। वो लड़का जल्दी से अपने काम में लग गया, क्योंकि जरहान से बहस करना मतलब पत्थर से अपना सर पीटना। पता नहीं उनकी बीवी का क्या बनेगा। लड़के ने जलकर सोचा। जरहान का मोबाइल बजा, उसने नंबर देखकर यस का बटन दबाया। जरहान यार, कभी तो अपने जनरल स्टोर की जान छोड़, घर में क्या चल रहा है तुझे कुछ पता भी है? तेरे इकलौते भाई की शादी होने वाली है और तुझे अपने जनरल स्टोर से फुर्सत नहीं मिलती। जरहान के फ़ोन उठाते ही अरहान शुरू हो गया, उफ भाई, आप तो रावलपिंडी एक्सप्रेस से भी तेज़ बोलते हैं। पहला बंदा देखा है जो कि अपनी बर्बादी में इतना खुश हो रहा है। मेरी माँ ने तो दफ़ा करे शादी को, अच्छी भली लाइफ है, आज़ादी से गुजारो, क्यों खुद को कैद करने पर तुले हुए हैं? ओहो बेटा, अपने लेक्चर अपने पास रख और ज़्यादा उड़ नहीं। अम्मी ने तेरा इंतज़ाम भी कर दिया है, मेरी शादी में तेरा और ज़ारा का निकाह भी है। अरहान ने जैसे कोई बम फोड़ा था जरहान के सर पर। व्हाट? मैंने नहीं करना कोई निकाह इस गंडी से। अम्मा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, ये खुला तजाद है। आहा, चल फिर बात होगी, मुझे बहुत काम है। आखिर को मेरी शादी है, मेरे भाई का निकाह है, मुझे तैयारियां भी तो करनी हैं। अरहान को जरहान की हालत देखकर बड़ा मज़ा आ रहा था। उसे पता है जरहान शादी के नाम से बहुत चिढ़ता है। तो दोस्तों, ये थी मासूम दिल नावल की एपिसोड नंबर 3। उम्मीद करता हूँ ये नावल आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसकी एपिसोड नंबर 1 और एपिसोड नंबर 2 का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो आप उधर से वॉच कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।